ہمارا 5 ارب روپیہ پر مہینے کا نقصان ہو رہا ہے. ہم 72 سے 77 ہزار ملازمین ہیں اور 2 لاکھ پینشنر ہیں. ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ان لوگوں کی سیلری دینے کا. مجھے امید ہے کہ 2-3 دن میں ہم اپنے کیس کو عید سے پہلے ٹرینیں چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے. کم از کم 30 ٹرینیں، 142 ہماری ٹرینیں روز چلتی تھی، لیکن 30 ٹرینوں سے عید سے پہلے اس کا اجرا کریں گے. اب سیاسی طور پر یہ جو 429 لائف سیونگ ڈرگز کی بات ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب اس کو عمران خان نے روکا ہے اور کیبنٹ نے روکا ہے. لوگ ایسی تجاویزیں لے آتے ہیں اور اس کے پیچھے سازشی ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن کھلی آنکھوں کے ساتھ اور پرمغز فیصلوں کے ساتھ انڈین امپورٹڈ 429 دوائیوں کو روکا گیا، اور اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ کیبنٹ کو جاتا ہے. باقی شہباز صاحب اپنے کاغذ لندن بھول آئے ہیں. نیب نے جتنے سوال پوچھے ہیں انہوں نے کہا میرے یہ کاغذ تو لندن رہ گئے ہیں، لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کو اجازت ملے گی لندن جانے کی. اور ٹارزن کی واپسی ہو کے رہے گی. ٹارزن کی واپسی کو کوئی نہیں روک سکتا، اور ٹارزن جو ہے اس وقت وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے موڈ میں ہے. سرکاری اور غیر سرکاری سارے کیسز کو وہ دیکھے گا. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ کرونا کے بعد میں ورلڈ آرڈر بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. چین امریکہ پہ الزام لگا رہا ہے عوان کے، اور امریکہ عوان سے چین پہ الزام لگا رہا ہے، اور یہ الزام بڑے سیریس ہوتے جا رہے ہیں. اور پاکستان اس جغرافیے کا بہت اہم ملک ہے، بلکہ سب سے اہم ملک ہے. اس کی ذمہ داریاں بڑھنے جا رہی ہیں، اور خاص طور پر انڈیا پاکستان کے ساتھ کوئی شرارت کر سکتا ہے، جس طرح وہ کشمیر میں اس نے دوبارہ آگ لگانا شروع کی ہے، اور جس طرح وہ کشمیر میں یہ سارے معاملات کر رہا ہے، اور جس طرح یو پی سی پی، بنگلور، دہلی، بامبے اس نے مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا ہے. اسی طرح کشمیر کی حالات جو ہیں وہ پاکستان انڈیا میں کسی چھوٹے بڑے تصادم کا باعث بن سکتے ہیں. اور جو مودی کا یہ خواب ہے کہ وہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ اس کی بھول ہے. اور آج دنیا میں پاکستان کی جغرافیائی پالیسی اور خاص طور پر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی وجہ سے زیادہ اس کو پذیرائی ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، جو لاسٹ بات ہے، کہ جس دن شوگر ملوں کی فورنزک رپورٹ آئی، عمران خان ایکشن لے گا. اور یہ جو پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے کہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا، ایکشن لینا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ عمران خان کی کمٹمنٹ ہے قوم کے ساتھ کہ کسی ذخیرہ اندوز کو نہیں چھوڑوں گا. 5 منٹ اب کوشچن آورز. جو میرا آئی پی پیز کا معاملہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے. ابھی اس کا وہ جج نہیں لگا کہ اس کمیشن کا انچارج کون بنے گا، لیکن آئی پی پی اتنی جلدی ہونے نہیں جائے گی، کیونکہ 90 دن کا تو وہ کمیشن ہے. ابھی اس میں جج بننا ہے، جج کا لگنا ہے. 5-6 مہینے کا وہ پروسیس ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں. اگر پیسے موجود نہیں، آپ کہتے ہیں ہماری ٹیکس ہے، ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، یہ ہمارے اوپر لائبلٹی ہے، تو پھر آپ انہیں بند کیوں نہیں کرتے؟ اور ملازم کو 2 کمپنیاں بند کر دی ہیں. آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ ہے کب بند کر دی ہیں. ہم نے 2 ریلوے کی کمپنیاں بند کر دی، اور یہ بھی ضرورت پڑی تو بند کر دیں گے. ریلوے افسر نے جب یہاں جا کے ریسٹ کرنا ہو، یہاں نوکری، یہاں سیٹ اویلیبل نہ ہو، تو پریکس میں اور ریل کاپ میں جاتا ہے. ہم نے 2 کمپنیاں جو ہیں وہ آلریڈی بند کر دی ہیں. اگر ضرورت پیش آئی تو یہ بھی 2 بند کر دیں گے. ابھی فیصلہ نہیں کیا. شیخ صاحب، ریلوے میں ٹرین آپریشن بند ہے، لیکن حادثات کی شرح میں غیر معمولی حد تک اضافہ ہو گیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ آج ہم نے تفصیلی بات کی ہے، اور آج میں نے سی او کو کہا کہ سخت ایکشن لیں. ڈرائیور اور
کانٹے والے کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور افسر کو نہیں پکڑتے. آج ہم نے تفصیلی بات کی ہے اور اب نہیں چھوڑیں گے کسی کو. انف از انف. یہ ٹریک جو ریل گاڑیاں ہماری جو ہے فریٹ ویگن جو ہے ڈی ریل ہوئی ہیں یہ ہوئی ہیں, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ 15 ارب روپے کی گندم چوری ہوگی سندھ کے اندر اور ایک وزیر پیپلز پارٹی کا اس میں شامل بتایا جاتا ہے, تو کیا یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تو کرونا وائرس اور عید کے دن اب 10-15 دن رہ گئے ہیں. میں بڑے پیمانے پر نیب کو ٹارزن بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اور اگر اب بھی نیب ٹارزن نہیں بنے گا تو پھر نیب اپنی اہمیت کھو جائے گا, اور میں ٹارزن بنتے ہوئے اس کو دیکھ رہا ہوں اور دونوں طرف سے لوگوں کو اس کی زد میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. لاسٹ 3 کوشچن. ہماری 5 منٹ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, 5 منٹ کے سوال بس. میرا نہیں خیال چودھری ہمارے بھائی ہیں, کوئی مسئلہ ہوگا. ابھی میں کس دن سوچ رہا ہوں چودھریوں کے جانا ہے. جو انوائرمنٹ پالیسی والے بہت سارے بچے ہیں کہہ دیا نا آپ کو کہ بھائی نہیں کچھ ہوتا, اب آپ نے میڈیا میں ضرور سوال کرنا ہے. شیخ صاحب حالیہ ہی ایف آئی اے کا جو شوگر انکوائری کمیشن ہے اس نے شہید خاقان عباسی کو بھی طلب کیا ہے, اور اسی کمیشن نے جو شوگر ملیں گنے کی کاٹ چھانٹ کی مد میں 5% تک کٹوتی کرتی تھی, اس میں سمیع اللہ چودھری, میاں اسلم اقبال اور محسن لدھوانی کا نام آ رہا ہے, لیکن ان کو طلب نہیں کیا. دیکھیں شاہد خاقان عباسی تو خود اپنی فرمائش پر گئے ہیں, جیسے میں ایل این جی کے کیس میں جاؤں گا وقت آنے پر. وہ اور خرم دستگیر بطور انفارمیشن یا معلومات مہیا کرنے گئے ہیں, اور میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ 22-25 ارب روپے کی وہ معلومات بھی نیب کو دیں گے جو نواز شریف کے اور شہباز شریف کی اولاد نے پچھلے دوروں میں دی ہے. یہ تو 3 ارب روپے کی کل سبسڈی ہے, اور وہ جو 22 سے 25 ارب روپے کی سبسڈی ہوئی ہے مجھے امید ہے اس پر بھی وہ دھیان دیں گے. جی شیخ صاحب یہ بتائیں کہ نیب نے بھی آپ کے موکل جو ہے بڑے متحرک ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف اپنے کاغذات لندن میں بولیں. دیکھیں میں پنڈی میں رہتا ہوں, کبھی یہ نہیں میں نے کہا کہ نیب میں میرے موکل ہیں. میں نے کہا کہ 2 موکل میرے ہیں جن کی بین الاقوامی اور ڈومیسٹک دونوں طرف نظر ہوتی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ لاسٹ کویسچن. جی اچھا لاسٹ کویسچن. اچھا آپ کا بھی بات. اور نیابی نے گھر کیا ہوا ہے جو صحیح سے گھر چلے جائیں, کیونکہ یہ وی آئی پی کا منصوبہ ہو یا کوئی اور منصوبہ اس پہ نیب کو نظر نہیں آتا, لیکن نیب صرف ایک ہی جماعت کو ٹارگٹ کر رہا ہے. دیکھیں جب ٹارگٹ کے کیس ہی انہی کے ہیں, اور جیسے جیسے کیس آئیں گے سارے لوگ ٹارگٹ ہوں گے. میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں کہ سرکار بھی ٹارگٹ ہو سکتی ہے, سرکار کے لوگ عید کے بعد, تو آپ ذرا انتظار کریں. ابھی تو اس حکومت کو 2 سال نہیں ہوئے, یہ کیس تو 12-12, 14-14 سال کے نکل رہے ہیں. بٹ صاحب لاسٹ کویسچن. چوئی صاحب آپ جیل کورٹ میں جا چکے ہیں, میرا تبصرہ کرنا مناسب نہیں. اور نیابی نے گھر کیا ہوا ہے تو صحیح سے گھر چلے جائیں, کیونکہ یہ وی آئی پی کا منصوبہ ہو یا کوئی اور منصوبہ اس پہ نیب کو نظر نہیں آتا, لیکن نیب صرف ایک ہی جماعت کو ٹارگٹ کر رہا ہے. دیکھیں جب ٹارگٹ کے کیس ہی انہی کے ہیں, اور جیسے جیسے کیس آئیں گے سارے لوگ ٹارگٹ ہوں گے. میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں کہ سرکار بھی ٹارگٹ ہو سکتی ہے, سرکار کے لوگ عید کے بعد, تو آپ ذرا انتظار کریں. ابھی تو اس حکومت کو 2 سال نہیں ہوئے, یہ کیس تو 12-12, 14-14 سال کے نکل رہے ہیں. بٹ صاحب لاسٹ کویسچن. چوئی صاحب آپ جیل کورٹ میں جا چکے ہیں, میرا تبصرہ کرنا مناسب نہیں. تھینک یو ویری مچ. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کورونا سے پیدا شدہ صورتحال سے ورلڈ آرڈر جو ہے وہ بدلتا دیکھ رہا ہوں. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ مزید صورتحال خراب ہو رہی ہے, اور بھارت کی جانب سے اگر کوئی بھی مہم جوئی کی گئی تو علاقائی امن کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. اپنی وزارت کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ عید سے پہلے ٹرینیں چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ تھی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے تازہ ترین. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے.
15 अप और 15 डाउन, या 32 मेरा ख्याल है, 16 अप या 16 डाउन। लेकिन हम नेशनल कमांड कंट्रोल में भी लेके गए और प्राइम मिनिस्टर साहब ने राब्ता कौंसिल में भी बुलाया हुआ था, लेकिन सूबों ने हमारा साथ नहीं दिया और मरकज़ की तरफ से हमें पूरी हमायत हासिल थी। लेकिन 10 मई की ट्रेन चलाने में सूबे ऑन बोर्ड नहीं थे, चंद सूबे ऑन बोर्ड नहीं थे। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि 2-3 दिन के बाद अपना केस फिर रिव्यू के लिए ले जाएं। लोगों को बड़ी दिक्कत है, लोग तकलीफ़ में हैं, और अगर आप कारखाने खोल रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं खोल रहे तो ऐसे कारखानों की सलाहियतें जो हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ना खुले तो मुतासर होती हैं।